کربلا کے پیغامات۔ کربلا تسلیم و رضا۔ خدا کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور اس کی مرضی پر راضی رہنا انسان کے لیے بڑا شرف اور کمال ہے۔ عموماً لوگ صرف شکایت ہی کرتے نظر آتے ہیں، ان کو چاہے جتنی نعمتیں مل جائیں مگر وہ پھر بھی راضی اور مطمئن نہیں ہوتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق انجام پائے، اور جیسے ہی ان کی خواہش کے خلاف کچھ ہوا تو فوراً شکایت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کے باعث وہ ہمیشہ زندگی میں بے چین اور مضطرب رہتے ہیں۔ حالانکہ بندگی کی شان یہ ہے کہ بندہ خدا کے فیصلوں پر راضی رہے۔ خدا مہربان ہے، حکیم ہے، بندے کی مصلحتوں سے واقف ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ خدا ہماری ضرورتوں اور مصلحتوں سے ہم سے زیادہ آگاہ ہے۔ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس نے ہمارے لیے جو کچھ مقدر کیا ہے یقیناً اس میں ہماری بھلائی ہے۔ اگر سوچ کا انداز یہ ہوگا تو انسان صرف نعمتوں میں ہی نہیں بلکہ مصائب و آلام میں بھی مطمئن اور پرسکون رہے گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ زہد کے اعلیٰ درجات ورع کا ادنا درجہ ہے، اور ورع کے اعلیٰ درجات یقین کا ادنا درجہ ہے، اور یقین کے اعلیٰ درجات رضا کا ادنا درجہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے علم و معرفت اور یقین میں اضافہ ہوتا جائے گا، تسلیم و رضا میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ قضاء و قدر الہی پر راضی رہنے کے جیسے نمونے کربلا والوں نے پیش کیے، اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ عراق کے لیے روانہ ہوتے وقت امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رضا اللہ رضانا اہل البیت، خدا کی رضا ہی ہم اہل بیت کی رضا ہے۔ خدا جس حال میں رکھے ہم اس حال میں راضی ہیں۔ امام علی مقام اور آپ کے اصحاب کی نگاہ صرف خدا کی رضا پر تھی۔ ابن زیاد کے خط کے جواب میں آپ نے فرمایا، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو خالق کی رضا کے بدلے مخلوقات کی خوشنودی کی طلبگار ہو۔ دنیا والے نعمتوں کے باوجود خدا سے راضی نہیں ہوتے، مگر کربلا والے مصائب و آلام کے باوجود رضا خدا کے سامنے سراپا تسلیم تھے۔ بقول شاعر، زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا۔ آغوش کے پالوں، جگر کے ٹکڑوں، یہاں تک کہ اپنا گلا پیش کرنے کے بعد بھی صرف یہی فقرہ ورد زباں رہا، رضاً برضاک لا معبود سواک۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے ایک شعر منسوب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ قَطَعْتَنِي فِي الْحُبِّ إِرْبًا لَمَا حَنَّ الْفُؤَادُ إِلَىٰ سِوَاكَ۔ یہ تسلیم و رضا کا ہی نتیجہ تھا کہ قدرت نے اس خطاب سے سرفراز فرمایا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ زینب انا موجود وتخافين تقول لنا خايف